اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمَيَامِينَ لا سيما للإمام المنتظر والحجة الثاني عشر الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله. صلوات على محمد وعلى محمد. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون. صلوات علی محمد وآل محمد. برادران عزیز و خاران محترم، سورہ مبارکہ روم کل آیت نمبر 18 تک ہماری بات مکمل ہوئی تھی، جس میں تسبیح پروردگار اور حمد پروردگار زمان و مکان پر کس طرح سے حاوی ہے اس پر کچھ باتیں ہوئی. فسبحان اللہ ہے، اللہ بے عیب ہے. حین تمسون، جب تم شام کرتے ہو، وحین تصبحون، اور جب تم صبح کرتے ہو. دوسرے لفظوں میں صبح شام خدا کی ہے، بے عیبی کو، خدا کی تسبیح کو بیان کرو. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور خدا ہی کے لیے تعریف ہے زمین و آسمان میں، یعنی مکان ہو یا زمان، اور کوئی بھی مکان ہو اور کوئی بھی زمان ہو، وہ خدا کی حمد و خدا کی بے عیبی سے، تسبیح پروردگار سے خالی نہیں ہے. وہ عشین، یہ اس عشین کے ذریعے سے تسبیح گزشتہ جس کا ذکر کیا گیا تھا اس کے اوقات پر اس کو عطف کیا گیا، یعنی شام ہو، صبح ہو، رات ہو. وحینا تظہرون، اور جب تم ظہر کرتے ہو یعنی دوپہر کا وقت ہوتا ہے. اس پر کل میں نے گزارش کی تھی کہ اگر اس کو علی الاطلاق تسبیح اور حمد پر عمل کیا جائے تو انسان زبان حال سے اور اپنی الفاظ کے ذریعے سے اور اپنے دل کی تسبیح کے ذریعے سے مسلسل پروردگار عالم کے بے عیب ہونے کو سبحان اللہ الحمدللہ بیان کرتا رہے. اور اگر اس کو اوقات نماز پر عمل کیا جائے تو پھر وہ ایک بحث آتی ہے کہ نمازیں تو 5 ہیں تو یہ 4 اوقات کیسے؟ یہ قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پر جہاں صراحت کے ساتھ نماز کا تذکرہ ہے وہاں پر بھی اوقات آپ کو ایگزیکٹلی پریسائزلی 5 نہیں ملیں گے. جو سورہ بنی اسرائیل کی بہت مشہور آیت ہے اس کو بھی آپ سن لیجئے کہ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسی ان یبعثک ربک مقاما محمودا. یہ نماز کے اوقات کے حوالے سے بڑی اہم آیت مانی جاتی ہے، ڈیسائسو آیت مانی جاتی ہے، کہ جس میں پروردگار عالم نے کہا اقیم الصلاۃ، کہ نماز کو قائم کرو. پھر اس کے بعد اوقات آپ گنیے لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، یہ 3 اوقات بیان کیے. لدلوک الشمس الی غسق اللیل، شمس سے آپ سورج کو سمجھ سکتے ہیں، یہ دن کا وقت ہو گیا. غسق اللیل سے آپ رات کو سمجھ سکتے ہیں، یہ رات کا وقت ہو گیا. قرآن الفجر سے فجر کو آپ سمجھ سکتے ہیں، یہ صبح کا وقت ہو گیا. تو دن کا تذکرہ ہے، رات کا تذکرہ ہے، صبح کا تذکرہ ہے. تو دن میں کون سی 2 نمازیں ہوں گی؟ ظہر اور عصر. رات میں کون سی نمازیں ہوں گی؟ مغرب اور عشاء. صبح میں کون سی نماز ہوگی؟ فجر کی نماز ہوگی. تو اس سے بھی اگر آپ دیکھیں گے تو نمازیں 5 ہیں مگر اوقات پروردگار عالم نے 3 بیان کی. فضیلت کے عنوان سے گفتگو الگ ہے، جواز کی بات ہو رہی ہے کہ بنیادی طور پر پروردگار عالم نے یہ 3 اوقات بیان کیے ہیں. پھر اس کی کنٹینیوٹی میں پروردگار پیغمبر اکرم کو خاص مخاطب کر کے یہ ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ، اور رات کے ایک حصے میں نماز تہجد کا اہتمام کیا جائے.
نافلتن لک، یہ آپ کے لیے ایک اضافی ذمہ داری ہے۔ نافلہ کو نافلہ جو کہا جاتا ہے تو نافلہ کا مطلب کیا ہے؟ نافلہ کا مطلب ہے ایڈیشنل، اضافی۔ تو وہ اضافی جو ذمہ داری ہے وہ پیغمبر اکرم پر بطور وجوب ہے۔ پیغمبر اکرم کے لیے آپ جانتے ہیں کہ نماز شب بھی واجب تھی، دوسرے مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے اس کو مستحب رکھا گیا کہ یہ ریکمنڈڈ ہے، ہائیلی ریکمنڈڈ ہے، مگر پیغمبر اکرم کے لیے ایسا نہیں تھا۔ پیغمبر اکرم کے لیے تو وہ بھی واجب تھا، تو اس کو پروردگار عالم نے اسی کنٹینیوٹی کے اندر یہ بیان کیا کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، کہ رات کے ایک حصے میں آپ کو نماز تہجد بھی پڑھنی ہے، نافلہ۔ یہ ایک اضافی ذمہ داری ہے لکا، آپ پر۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا۔ یہ مقام محمود وہی مقام شفاعت۔ اب ظاہر ہے کہ اس وقت سورہ بنی اسرائیل ہمارا موضوع بحث نہیں ہے، ورنہ تو اس پر مزید بات کی جا سکتی ہے، اور اس کو پھر آپ ریلیٹ کریں تو سورہ مزمل کی جو آخری آیتیں ہیں اور اس کی ابتدائی آیتیں، ان کے ساتھ بھی اس کا بڑا گہرا تعلق بنتا ہے، مگر وہ مطالعے کے لیے خاص طور پر میرے وہ نوجوان دوست جو قرآن فہمی کا ذوق رکھتے ہیں تو ان ریلیونٹ آیتوں کو تھوڑا سا دیکھیں گے تو ان کے لیے بہت ساری باتیں اور بھی واضح ہوں گی۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو پروردگار عالم نے اس 17ویں اور 18ویں آیت کے اندر اپنی حمد اور اپنی تسبیح کے حوالے سے گفتگو فرمائی۔ پھر اس کے بعد پروردگار فرماتا ہے کہ یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، وہی خدا ہے کہ جو نکالتا ہے حی کو میت سے۔ حی کہتے ہیں زندہ کو، الائف، میت کہتے ہیں مردہ کو، ڈیڈ۔ وہ زندہ کو نکالتا ہے مردہ سے، وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور وہ مردے کو نکالتا ہے زندہ سے، یعنی زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ۔ یہ پروردگار عالم جو کہہ رہا ہے کہ وہ نکالتا ہے، کیا مطلب؟ یہ ہمارے مشاہدے میں تو نشانی بن جائے۔ ظاہر ہے کہ ایک تو وہ چیز ہے کہ جس کو میں نے بارہا آپ کے سامنے گزارش کی کہ مشاہدے میں آ جائے، نشانی بن جائے، تاکہ اس کے ذریعے سے غیب کی ونڈو ہمارے لیے اوپن ہو، کہ جو غیب کا معاملہ ہم کو سمجھایا جا رہا ہے وہ کچھ ہم کو سمجھ میں آنے لگے، اور پھر کچھ ہم خدا کی بات کو گیون لے کر قبول کر لیں۔ یعنی اتنا ہم کو سمجھ میں آ جائے کہ وہ زندہ سے مردہ کو، مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، تو پھر ہم کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو واپس ہم کو زندہ کیا جائے گا، یہ ممکن ہے، اور جب وہ کہہ رہا ہے تو ضرور ایسا کرے گا، اور جو وہ کرے گا وہ ایسا نہیں ہے کہ بس اسی موقع پر کرے گا، اس کو ہم دنیا میں ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ دنیا میں ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ مثلا اس دنیا کے اندر ایک بچے کا وجود جب وہ اس دنیا کے اندر آتا ہے تو یہ کوئی چھوٹا معجزہ تھوڑی ہے۔ اگر آپ غور کریں تو کہاں ایک ذرہ ناچیز، کہاں ایک قطرہ نجس، جیسے پروردگار عالم رحم مادر میں منتقل کروا کے پھر اسے ایک وجود بنا کے اور جیتا جاگتا وجود بنا کر پھر زندہ سلامت اس دنیا کے اندر بھیج دیتا ہے، تو کوئی یہ چھوٹا معجزہ ہے؟ بات اتنی سی ہے کہ کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اتنی ریپیٹڈلی ہمارے سامنے ہوتی ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمارے سامنے اس کی اہمیت بظاہر کچھ مارجنلائز ہو جاتی ہے۔ ہمارے لیے چاند گرہن ایک بڑی نشانی ہے، چاند کا نکلنا بڑی نشانی نہیں۔ ہمارے لیے سورج گرہن بڑی نشانی ہے، لیکن سورج کا نکلنا، سورج کا غروب ہونا بڑی نشانی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس کو روز دیکھتے ہیں، روز سورج طلوع ہوتا ہے، روز سورج غروب ہوتا ہے، تو ہم اس کے اوپر اس انداز سے غور و فکر نہیں کرتے کہ جس کا وہ حقدار ہے۔ اسی میں آپ دیکھیں کہ پروردگار کی مصلحت سمجھ میں آتی ہے کہ نکلتے ہوئے سورج کو کبھی وہ گرہن لگا دیتا ہے تاکہ سمجھ میں آئے کہ گرہن اتنی بڑی نشانی ہے تو سورج کتنی بڑی نشانی ہوگا۔ یعنی آتے ہوئے چاند کو وہ گرہن لگا دیتا ہے اور ہم غور سے دیکھنے لگتے ہیں، تو اس گرہن کو جب ہم دیکھتے ہیں تو خدا سمجھانا چاہتا ہے کہ گرہن اگر نشانی ہے تو چاند کتنی بڑی نشانی ہے۔ وہ پروردگار سمجھانا چاہتا ہے کہ زمین کی حرکت تو روز ہے، مگر تم زمین کی حرکت پر غور نہیں کرتے، زلزلے پر غور کرتے ہو۔ تو مسئلہ یہی ہے کہ جب تک تمہیں زلزلے کا جھٹکا نہ دیا جائے تمہارے دماغ کو بھی جھٹکا نہیں لگتا۔ تو تمہارے دماغ کو جھٹکا لگانے کے لیے کبھی کبھی زمین کو جھٹکا دینا ضروری ہو جاتا ہے، ورنہ نشانی تو پہلے بھی تھی۔ جب زمین چل رہی ہے تو پروردگار کہہ رہا ہے لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ یہ سورج چاند ان کا معاملہ یہ، سورج لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، سورج مجال نہیں ہے کہ چاند اس کو پکڑ لے، وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے۔ تو یہ سب کے سب کیا کُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، جس طرح سے ان کی روٹیشن، ان کی گردش مقرر کی گئی ہے،
اس کے مطابق یہ چلے جا رہے ہیں، آگے بڑھتے جا رہے ہیں. تو وہ زمین ہی کی تو گردش ہے کہ جس کی وجہ سے دن اور رات جب سورج کے سامنے ہوتے ہیں تو دن، سورج کے پشت پر آ جائیں تو رات. تو معاملہ کیا ہوا؟ یہ حرکت تو پہلے بھی تھی مگر اس حرکت میں وہ جھٹکے نہیں تھے. تو جب جھٹکے نہیں تھے تو انسان سیریسلی اس نشانی کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یہ وہ بات ہے کہ جس کو اگر آپ دیکھیں کہ پروردگار نے ایک بچہ پیدا کیا، دوسرا، تیسرا، چوتھا. یہ قرآن مجید میں اگر آپ سورہ واقعہ کے اندر دیکھیں تو پروردگار نے بڑی شان کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے کہ ذرا تم غور تو کرو کہ وہ جو قطرہ تم ٹپکاتے ہو اور اس ٹپکے ہوئے قطرے کے ذریعے سے جو بچہ بنتا ہے، تم اس کو پیدا کرتے ہو یا ہم اس کو پیدا کرتے ہیں؟ یہ پروردگار کا انداز. وہ بیج جو تم زمین کے اندر ڈالتے ہو تو زارے تو تم ہو، مگر اس بیج کے زمین میں جانے کے بعد اس کو پھل بنانا، درخت بنانا، فصل بنانا، یہ ہم کرتے ہیں یا تم کرتے ہو؟ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کی طرف بطور مجموعی اگر دیکھیں تو اس آیت میں متوجہ کیا گیا. یخرج الحی من المیت. تم اگر اس پر حیران ہو رہے ہو کہ مرنے کے بعد وہ مردہ زمین سے کس طرح سے اس مردے کو واپس زندہ کرے گا، تو تمہارا یہ حیران ہونا حیران کن ہے، تمہارا یہ تعجب آور ہے، تمہارا یہ حیرت کا اظہار کرنا خود اس بات کے قابل ہے کہ اس پر حیرت کی جائے کہ تم خدا کی قدرت کے بارے میں شک اور شبہ کر رہے ہو، جبکہ وہ تمہیں دنیا میں دکھلا رہا ہے کہ کس طرح سے وہ مردہ سے زندہ کو پیدا کرتا ہے، زندہ سے مردہ کو پیدا کرتا ہے. تو تم کس بنیاد؟ پھر اس کی مثال ہے. پھر اس کی مثالیں بہت بن سکتی ہیں. یعنی اگر آپ تفاسیر کو دیکھیں تو میں اس کی ٹیکنیکل بحث میں نہیں جاؤں گا، لیکن یہ کہ بہرحال کبھی مثال کے طور پر ایک بیج ہے، بیج سے خدا نے درخت اگا دیا، تو ٹھیک ہے بیج کے اندر بھی پوٹینشیل لائف تو موجود تھی، مگر وہ درخت والی زندگی اس انداز سے تو ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی. لیکن یہ کہ انہوں نے اس کو بھی پیش کیا. اسی طریقے سے نطفے سے انسان کا بن جانا، پھر انسان کا مر جانا، تو انسان مر گیا تو روح چلی گئی، تو یہ انسان کا مردہ جسم ہی تو باہر آیا. اسی طریقے سے ماں اگر مر جائے خدا نہ کرے پریگننسی کے عالم میں اور زندہ بچہ باہر آ جائے، اس کو بھی اس کی ایک مثال قرار دیا گیا. اسی طریقے سے زندہ ماں ہے مگر بچہ مردہ پیدا ہو گیا تو اس کو بھی اس کی ایک مثال قرار دیا گیا. پھر اس کے بعد تھوڑا اور اس کو ایڈوانس کریں تو آپ انصاف سے بتائیے یہ چھوٹا بچہ قوی ہیکل کیسے بن جاتا ہے، یہ تن و من کیسے بن جاتا ہے؟ تو آپ کہیں گے کچھ نہ کچھ کھاتا ہے، کچھ نہ کچھ پیتا ہے. تو دودھ پیتا ہے، وہ کہاں گیا؟ کہ اس کے جسم کا حصہ بن گیا، اس کی رگوں میں خون بڑھ کر دوڑنے لگا. تو یہ اس کی زندگی کو بڑھا رہا ہے یا نہیں بڑھا رہا؟ زندگی کو بڑھا رہا ہے. کہ اس کے سیلز جتنے بنتے جا رہے ہیں، یہ ملٹیپلائی ہوتے جا رہے ہیں، یہ کمپاؤنڈ ہوتے جا رہے ہیں، تو یہ بننے والے سیل اس کے وجود کا حصہ ہیں یا نہیں ہیں؟ کہ ہیں. تو یہ پہلے کیا تھے؟ کہ پہلے یہ غذا تھی. تو اس غذا کو آپ انسان کہتے ہیں؟ کہ نہیں کہتے. مگر جب اس نے کھا لیا تو کھانے کے بعد اس کے وجود کا حصہ بن گیا. تو ایک طرح سے یہ بھی اس کا مصداق ہے کہ یخرج المیت من الحی و یخرج الحی من المیت، کہ اس نے اس مردہ وجود سے اس زندگی کو پھر پیدا کیا کہ تمہارے زندہ وجود کا جز بن کر اس زندگی میں یہ اضافہ کر دیتا. کہ یہ بھی اس کا ایک مصداق ہے اور غلط تو نہیں ہے. پھر اس کی ایک تعویل بھی ہے، اور وہ کیا؟ اس کی ایک تعویل یہ ہے جس کو آپ کہیں گے باطن قرآن مجید کا، اور اس کے بارے میں بھی معصومین کی احادیث بہت سی ہیں کہ کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ولی کے گھر میں شیطان پیدا ہوتا ہے، شیطان کے گھر میں ولی پیدا ہوتا ہے. یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ بھی اس کا ایک مصداق ہے کہ یخرج الحی من المیت، حی میت سے پیدا ہو گیا، اور دوسری طرف کہ ولی کے گھر میں شیطان پیدا ہو گیا. یعنی اب اس کا کیا مطلب ہے؟ عالم کے گھر میں جاہل پیدا ہو گیا، پڑھ کے نہیں دیا. عالم تھا، بہت صاحب علم تھا، صاحب فضل تھا، مگر اولاد کا الف بے جیم سے آگے نہیں بڑھ پائی، ایک کتاب ڈھنگ سے پڑھ کر نہیں دی. ڈاکٹر کا بیٹا اگر فرض کیجئے کہ آپ کو گندگی سے کھیلتا ہوا نظر آئے تو آپ کیا کہیں؟ آپ یہی کہیں گے کہ تمہارا باپ ڈاکٹر تھا، سب کا علاج کرتا تھا، اور تم گندگی میں کھیل رہے ہو، یہ کیا کیا؟ تو اگر آپ وہ اسی پر اگر مصر رہے تو یہ بھی اس کا مصداق ہے کہ یخرج المیت من الحی. اس کو آپ کتنی مثالوں میں تلاش کرنا چاہتے ہیں تلاش کر لیجئے. نوح علیہ السلام کا بیٹا، انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، سورہ ہود پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے اے نوح یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے. نوح علیہ السلام کا بیٹا یخرج المیت من الحی، کہ وہ خدا ہے کہ جو مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے. کہ ایسا اگر بے توفیق بچہ ہے تو سیدھی سی بات ہے کہ اس نے اپنے باپ کا نام ڈبو دیا. نوح علیہ السلام کہاں نبی، عام نبی نہیں، رسول نہیں، رسول اولو العزم، صاحب شریعت. اور پھر اس کے بعد ان کا بیٹا کا طوفان نوح کے اندر وہی غرق ہو رہا. اور نوح علیہ السلام
پروردگار عالم کا یہ خطاب سن رہے ہیں کہ یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ اور مثالیں تلاش کرنا چاہیں تو آپ کو مثالیں مل جائیں گے۔ یزید کا بیٹا کیا تھا؟ پکا دشمن ہے اہل بیت یزید، اور اس کی اولاد میں جو اس کا بیٹا ہے وہ محب اہل بیت نکل آیا۔ تو یخرج الحی من المیت، کہ وہ خدا ہے کہ جو مردہ سے زندہ کو نکالتا۔ اگر آپ یہ اولاد کے باب میں دیکھیں تو اس طریقے سے، اور دوسرے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو لشکر یزید میں سے حر کا نکل آنا۔ یخرج الحی من المیت، یہ خدا ہے کہ جو مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے۔ تو آپ کو اس طرح کی مثالیں بہت مل جائیں گے قرآن مجید کے اندر۔ پروردگار عالم نے جس چیز کو بیان کیا ہے، اس کو اگر آپ خارج میں یعنی باہر ایک کیس اسٹڈی کے اوپر تلاش کرنا چاہیں تو آپ کو یہ چیزیں کافی مل جائیں گی۔ پروردگار یہاں پر فرماتا ہے کہ یخرج الحی من المیت، وہ خدا ہے کہ جو زندہ کو نکالتا ہے میت سے، وہ یخرج المیت من الحی، اور وہ مردہ کو نکالتا ہے زندہ سے۔ پھر اس کے بعد ایک مثال جو خود پروردگار نے دی وہ یہ ہے، وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، وہ خدا ہے کہ جو زمین کو زندہ کر دیتا ہے اس کی موت کے بعد۔ خاص طور پر زمین پر اصرار کیا پروردگار نے کہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ زمین تھی پہلے، مگر صرف ہونے کو زندگی نہیں کہتے، اس کے اندر جو پوٹینشل ہے وہ پوٹینشل اگر نمایاں ہو جائے تو پھر اس کو قرآن زندگی سے تعبیر کرتا ہے۔ اس کے اوپر میں ہائیلی ریکمنڈ کروں گا اور کاش کہ کوئی بندہ خدا مرد میدان بن کر یہ کام کر گزرے۔ حضرت علامہ سید علی نقوی صاحب، بہرحال بعض تو ہمارے دوست بھی اس پر کوشش کر رہے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ اچھا کام کریں گے۔ کتاب کا نام ہے زندگی کا حکیمانہ تصور۔ زندگی کی بحث، زندگی کا حکیمانہ تصور۔ دوسرے نام سے بھی یہ شائع ہوئی اسلام کی حکیمانہ زندگی۔ یقین کیجئے کہ یہ ماسٹر پیس ہے حضرت آیت اللہ علامہ سید علی نقوی صاحب کا۔ اے کاش کہ اس کا کوئی انگریزی میں ترجمہ کر دے، تو میں نے گزارش کی کہ بعض دوست کر بھی رہے ہیں۔ یعنی اس کتاب، حالانکہ اس کا سائز کتنا ہے، ہارڈلی شاید 125 صفحے کی یہ کتاب ہے، مگر یہ انتہائی ریلیونٹ کتاب ہے حضرت علامہ سید علی نقوی صاحب کی۔ کئی کتابیں ان کی ہم نے پڑھی، تقریباً جتنی اویلیبل تھیں سبھی پڑھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان تمام کتابوں سے بہت استفادہ کیا۔ مگر ان کتابوں کے اندر اگر آپ ٹاپ آف دا لسٹ چند کتابیں ان کی مجھے لینے کا موقع دیں تو اس کے اندر میں اس کتاب کو رکھوں گا، زندگی کا حکیمانہ تصور۔ اگر میرا بس چلے تو اسکول اور کالج کے تمام بچوں پر اس کتاب کا پڑھنا میں واجب کر دوں، لازمی طور پر ان کو پڑھاؤں، دینیات کے طور پر اس کتاب کو پڑھاؤں کہ یہ کتاب اس قابل ہے۔ اس کے اندر انہوں نے سٹارٹ ہی میں زندگی کو ڈسکس کیا کہ زندہ ہونا کیا۔ اس کو زندہ ہونا کہتے ہیں کہ بس کسی نہ کسی طریقے سے ایک انسان موجود ہے تو ہم کہیں زندہ ہے۔ اگر ایسا ہے تو زمین بھی موجود تھی، مگر قرآن اس کو زندہ نہیں کہتا، اس کو مردہ کہتا ہے۔ زندہ کب کہتا ہے؟ قرآن کی نظر میں زمین اس وقت زندہ ہوتی ہے جب وہ اپنے اس پوٹینشل کو ایگزیکیوٹ کرے کہ جو اس کے اندر بیج کو رویدہ کرنے کی اور فصل اگانے کی صلاحیت ہے، جب وہ ایگزیکیوٹ ہو تب قرآن کہتا ہے کہ یہ زمین زندہ ہو گئی۔ تب قرآن کہتا ہے کہ یہ زمین زندہ ہو گئی، ورنہ قرآن کے نزدیک وہ زمین مردہ تھی، وہ زمین الائیو نہیں تھی، وہ ڈیڈ تھی۔ بالکل اسی طریقے سے دوسری بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں۔ تو صرف ہونے کو زندگی نہیں کہتے۔ اسی طریقے سے یہ جو بایولوجیکل ہمارا وجود ہے کہ جس کے اندر ایک انسان بظاہر آپ کو چلتا پھرتا نظر آئے، وہ آنکھیں کھول رہا ہے، دیکھ رہا ہے، کبھی آنکھیں پل کے جھپک رہا ہے، کبھی اس کی زبان ہل رہی ہے، کبھی وہ کچھ چبا رہا ہے، کبھی وہ اٹھ رہا ہے، کبھی بیٹھ رہا ہے، یہ بایولوجیکل لائف ہے۔ بے شک اس کو آپ کہیں گے کہ وجود تو ہے، مگر یہ بایولوجیکل انسان کی لائف ہے۔ مگر وہ چیز جس کو اسلام زندگی سے تعبیر کرتا ہے وہ اس سے ہٹ کر ہے۔ اگر مثال کے طور پر زمین کے اندر فصل کو اگانے کی صلاحیت موجود ہے اور وہ نہ اگائے تو وہ مردہ ہے، اور انسان کے اندر معرفت حاصل کرنے کی صلاحیت ہے، وہ اس کو ایگزیکیوٹ نہ کرے تو اسلام کی نظر میں بایولوجیکلی زندہ ہوتے ہوئے بھی وہ مردہ ہے، وہ زندہ نہیں ہے۔ اور دوسری طرف کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ جو بظاہر اس دنیا سے چلا جائے، اس کے سر اور دھڑ میں جدائی ہو جائے، مگر اس نے وہ حاصل کر لیا جو ایگزیکیوشن کی اعلیٰ ترین مثال ہے، تو قرآن کہے گا کہ شہداء کو کبھی مردہ مت کہنا، مردہ مت سمجھنا۔
آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا بڑا فرق آ گیا ان دونوں کے درمیان. وہ بظاہر زندہ ہے مگر قرآن کی نظر میں مردہ ہے. یہ بھی مت سمجھیے گا کہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں. سورہ منافقون کے اندر آپ دیکھ لیں تو پروردگار عالم نے منافقین کو مردہ سے تعبیر کیا. یہ مردہ سے تعبیر ہوئے ہیں. اور اگر آپ اس آیت کو ذہن میں لے آئیں کہ جہاں پر پروردگار عالم سورہ انفال کے اندر یہ کہتا ہے کہ جب رسول تمہیں پکارے تو اس کو جواب دو لما یحییکم، تاکہ وہ تمہیں زندہ کر دے. اگر تم رسول کی پکار پر لبیک نہ کہو تو مردہ رہ جاؤ گے. اس کی پکار پر لبیک کہنا تمہیں حیات ابدی عطا کر دے گا. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. تو اب یہاں پروردگار عالم کہتا ہے یحیی الارض بعد موتہا، وہ خدا ہے کہ جو زمین کو زندہ کرتا ہے اس کی موت کے بعد. وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اسی طرح سے تمہیں بھی نکالا جائے گا. یہ ہے وہ ونڈو کہ جو غیب کی اوپن ہونا ضروری تھی. اگر یہ بات میں واضح کر پایا تو مجھے بہت خوشی ہوگی کہ یہ دیکھیں یہ جو کذالک کا جو لفظ ہے نا، اسی طرح سے سملرلی تخرجون، کہ تم کو نکالا جائے گا. تم جب زمین کے اندر گئے تو یہ مت سمجھ لینا کہ تم زمین میں گئے تو ختم، مٹی ہو گئے، مر گئے، ختم ہو گئے. نہ، ایسا نہیں ہوگا. وہ تمہارا وجود جو زمین کے اندر گیا ہے اس بیج کی طرح سے ہے کہ جس کو تم ہر سال زمین کے اندر جاتے ہوئے دیکھتے ہو. ہر سال تم اس جاتے ہوئے بیج کو فصل بنتے ہوئے دیکھتے ہو، اس کو درخت بنتے ہوئے دیکھتے ہو، اس کو باہر آتے ہوئے دیکھتے ہو. یہ ہم نے تمہارے سامنے کوئی ڈرامہ نہیں کیا ہے، یہ ہم نے تمہارے سامنے کوئی ناٹک نہیں کیا ہے. اس کو ہم نے نشانی بنایا تھا تاکہ اس کو دیکھو اور تم کو کبھی بھی شک نہ ہونے پائے کہ زمین میں جا کر بھی کوئی واپس آتا ہے. جب بیج فصل بن کر واپس آ سکتا ہے تو تم بھی زمین میں جاؤ گے مردہ بن کر، قیامت کے میدان میں اٹھو گے زندہ بن کر. تو توجہ کیجئے گا اس بات کی طرف، مشاہدہ، آبزرویشن، علم. اس علم کی روشنی میں ونڈو اوپن ہونی چاہیے جس کو کذالک کہا گیا. اسی طرح سے یہاں سے ایک انسان کہے اگرچہ مجھے نظر نہیں آ رہا، وہ معاملہ تو مستقبل کا ہے، جب ہوگا تب ہوگا، لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ اب میں ایمان لاتا ہوں کہ ہاں بالکل وہ خدا جس نے اس طرح سے مجھے بار بار کر کے دکھایا ہے وہ اسی طرح سے زندہ کو واپس مردہ کو واپس سے زندہ کرے گا. کر سکتا ہے، یس. کرے گا، یس. کر سکتا ہے، اس کا میں نے مشاہدہ کیا. کرے گا، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد میں ایمان کا اعلان کرتا ہوں. یوں وہ علم ٹرانسلیٹ ہوتا ہے ایمان کے اندر، وہ علم ٹرانسفارم ہوتا ہے ایمان کے اندر. اب اس کے بعد جو آیتیں ہیں، ایک سیریز ہے آیتوں کی، اور یہ سیریز یونیک ہے نشانیاں. مگر نشانیوں کو بیان کرنے کے لیے یہ جو انداز پروردگار عالم نے سبسیکوینٹ آیتوں میں اختیار کیا ہے یہ منفرد ہے. یہ صرف سورہ روم کے اندر 7 مرتبہ پروردگار عالم نے طریقہ کار اختیار کیا ہے. 7+4 4 دوسرے مقامات ہیں. کل 11 مقامات ہیں قرآن مجید میں جہاں پر یہ انداز اختیار کیا ہے. 7 یہاں پر، 4 دوسرے مقامات پر. وہ جو 4 مقامات ہیں وہ الگ ہیں. جو 7 مقامات ہیں ان میں بھی 6 in a row ہیں، 6 ایک ساتھ ہیں، جس کو بھی آپ دیکھیں گے. پھر ایک تھوڑے فاصلے پر ہے، تقریباً 46 آیت ہے کہ جہاں پر وہ ایک مقام آپ کو ملے گا. تو ایز اے ریزلٹ 11 میں سے 7 میں سے 6 اور پھر ایک الگ. اور اس کی بھی اگر آپ ایک ترتیب دیکھیں تو اس کے اندر کچھ آیتیں وہ ہیں کہ جو انسان کے انفس یعنی انسان کے وجود کے بارے میں، کچھ وہ ہیں جو آفاق کے بارے میں، جو قرآن مجید کے مرکزی موضوعات ہیں. یہ قرآن مجید بار بار نشانی نشانی نشانی. تو کون سی نشانی؟ اس کے جو ایک سرخی بنے گی وہ آیت ہے کہ جس کو میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے پڑھا تھا. سنوریہم آیاتنا، ان قریب ہم دکھلاتے ہیں، دکھلاتے رہیں گے. کیا چیز؟ اپنی نشانیاں. کہاں پر؟ فی الآفاق، اس کائنات کے اندر، اس یونیورس کے اندر. وفی انفسہم، اور ان کے اپنے وجود کے اندر. یعنی گردن جھکا کر خود پر غور کرو، تمہارے جسم، تمہارے نفس، تمہاری روح کے اندر. آنکھیں اٹھا کر دیکھو، پھر تھوڑا دائیں بائیں دیکھو، زمین پر دیکھو، آسمان پر دیکھو. یہ ہے یونیورس، یہ ہے آفاق. تو یہ 2 مرکزی
آبجیکٹس ہیں کہ جن کے اندر انسان کو نشانیوں پر غور و فکر کرنے کے لیے متوجہ کیا گیا ہے. یہاں جو آپ کو آیتیں ملیں گی 7 آیتیں، اس کے اندر کمبینیشن 3+3+1 کا، 3 آفاق سے متعلق ہیں، 3 انفس سے متعلق ہیں، ایک کمبینیشن. یعنی 3 آیتیں وہ ہیں کہ جن کے اندر انسان کے اپنے وجود کے بارے میں گفتگو ہے، 3 آیتیں وہ ہیں کہ جن کے بارے میں آفاق کے بارے میں گفتگو ہے، یونیورس کے بارے میں، اور ایک ہے کہ جس کے اندر کمپاؤنڈ کیا ہے، کمبینیشن، جس میں انسان کا اپنا وجود بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ کائنات کی بات بھی ہے. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. وہ انفرادیت کیا ہے؟ نشانیاں تو خدا نے کئی مقامات پر بیان کی ہے. انفرادیت یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک کی ہیڈنگ ہے وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے. یہ انداز جو پروردگار نے اختیار کیا ہے یہ قرآن میں بہت لمیٹڈ ہے، 11 مرتبہ، ان میں سے 7 یہاں پر ہے، 6 ان ا رو. وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے، ایک یہ بھی ہے. اس پر غور کرو. یعنی نشانیاں تو بہت سی ہیں مگر ان نشانیوں میں سے یہ بھی ہے. پھر یہ نشانی کس کے لیے بنے گی اس کا بھی تذکرہ ان میں بعض جگہوں پر کیا گیا. یعنی ہر نشانی ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی. ایک نشانی ہو سکتا ہے اس کو بہت اپیل کرے، اس کو نہ کرے. ایک نشانی ہو سکتا ہے اس کو اپیل کرے، اس کو اپیل نہ کرے. تو اس کی کیٹیگریز بھی خدا نے بیان کی. اب ذرا سا اس کے اوپر غور کیجیے. وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے. کیا چیز؟ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، کہ اس نے تم کو تراب سے پیدا کیا، اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا. پہلے اعلان کیا مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے. پھر زمین کی بات کی. اب اس کے بعد انسان سے کہا کہ تم اپنے بارے میں کیا خیال رکھتے ہو، تم کو خدا نے کس سے پیدا کیا؟ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، تمہیں خدا نے مٹی سے پیدا کیا. وہ آدم علیہ السلام کی طرف نسبت دی جائے، انی جاعلٌ، میں ایک بشر بنانے والا ہوں، من تین، مٹی سے، خاک سے میں ایک بشر بنانے والا ہوں. اب آپ غور کیجئے، اس طرف آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے، ہم ان کی اولاد ہیں تو ہم سب کے سب مٹی کے فرزند ہو گئے. لیکن دوسری طرف کہ اگر ہم یہ کہیں کہ نہ جناب وہ تو معاملہ جب ہوا تھا سب ہوا تھا، ہمارے سامنے تو نہیں ہے، تو انسان کے وجود کے اندر جو کچھ بھی موجود ہے اس کی اصل تو مٹی ہے. اب یہ ماہرین کا شعبہ ہو گیا کہ وہ اس کے بارے میں ریسرچ کریں کہ انسان کے وجود کے اندر کیا ہے. خون ہے تو خون کی اصل کیا ہے، انسان کے اندر چربی ہے تو چربی کی اصل کیا ہے، انسان کی آنکھ ہے تو آنکھ کے اندر کتنی چربی ہے، چربی ہے تو چربی کی اصل کیا ہے، انسان کی کھال ہے تو کھال کی اصل کیا ہے، بال ہے تو بال کی اصل کیا ہے. یہ تمام تر چیزیں پروردگار عالم نے ان سب کو مٹی کی طرف منسوخ کیا. آپ کے ذہن میں ہوگا جب 19 ماہ رمضان، میں مصائب نہیں پڑھ رہا، صرف متوجہ کر رہا ہوں، جب امیر المومنین کو ضربت لگی تھی تو مولا کائنات نے ایک تو وہ جملہ پڑھا تھا فزتو برب الکعبہ، پھر اس کے بعد کیا کہا تھا؟ زمین سے خاک اٹھا کر اپنے زخم پر ڈالتے جاتے تھے اور کیا کہتے تھے؟ یہ قرآن کی آیت ہے کہ جو انہوں نے پڑھی تھی، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اسی مٹی سے پیدا کیا، اسی میں تمہیں پلٹائیں گے اور اسی سے پھر واپس نکالیں گے، اسی سے تمہیں پھر واپس برآمد کریں گے. وہاں اس آیت کے اندر بھی مٹی کو انسان کی اصل قرار دیا. پروردگار فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ، اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی تو ہے، أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ، کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا. یعنی تم اپنی اصل پر غور کرو، مٹی، تو تمہیں کیا غرور و تکبر زیبا ہے. یعنی خود اگر آپ اس کو امیر المومنین کے اس کلام کی طرف پلٹا دیں کہ اولاد آدم کو غرور و تکبر اور فخر سے کیا کام، اولہ نطفہ و آخرہ جیفہ، کہ جس کا آغاز ایک نجس قطرہ اور اختتام ایک نجس مردار، اور زندگی میں وہ نجاست لیے ہوئے گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے. کس بات کے اوپر غرور اور تکبر؟ ایمان ہو تو یقیناً، تقوی ہو تو یقیناً، مگر مطمئن ہو جائیے کہ ایمان اور تقوی جس میں ہوتا ہے اس میں عاجزی انکساری آتی ہے، غرور اور تکبر نہیں آتا. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، خدا کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، پھر اس کے بعد تم بشر بن کر پھیل گئے. یہ پھیل گئے اس معنی میں نہیں ہے جو اردو کے اندر سلینگ میں کہا جائے گا تم تو پھیل گئے، نہیں، وہ نہیں. تنتشرون جو یہاں پر استعمال ہوا ہے
اس کو سمجھنے کے لیے اس کی روٹ پر جائیے. نشر آپ سنتے ہیں نشر و اشاعت. نشر کرنا یعنی اس کو لوگوں کے درمیان عام کر دینا، پھیلا دینا، لوگوں کے درمیان منتشر کر دینا. منتشر کا لفظ اردو میں تھوڑا نیگیٹو استعمال ہوتا ہے، یعنی اتحاد کے مقابلے پر شیرازہ بکھر گیا تو اس کو کہتے ہیں کہ منتشر ہو گیا. مگر یہ جو منتشر ہونا یہاں پر ہے، اس کو نیگیٹو معنی میں استعمال نہیں کیا گیا. یعنی ایک انسان ایک ہی رہتا تو وہ ایک ہی رہتا، ایک ہی ختم ہو جاتا، نسل انسانی بھی ختم ہو جاتی. لیکن نہیں، پروردگار عالم کا منصوبہ یہ تھا، اذا انتم بشر تنتشرون، مٹی سے پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد نظام وہ قائم کیا کہ جس میں مرد و زن کا اختلاط ہو اور اس نتیجہ ازدواج کے طور پر اولاد پیدا ہو. جب اولاد پیدا ہو تو سلسلہ اور آگے بڑھے اور آگے بڑھے اور آگے بڑھے، خاندان وجود میں آئے، خاندان سے معاشرے وجود میں آئے، معاشرے سے محلے وجود میں آئے، محلے سے شہر وجود میں آئے، شہر سے ممالک اور ممالک سے بر اعظم وجود میں آ جائے. تو خالی زمین مقصود نہیں تھا، اس مقصود کو حاصل کرنے کے لیے ضروری تھا کہ اس مٹی سے بشر کو پیدا کیا جائے اور اس پیدا ہونے والے بشر کو اس طرح سے توالد و تناسل کے ایک پورے پروسیس کے ذریعے سے اس دنیا کے اندر پھیلا دیا جائے. تو پہلی نشانی جو پروردگار عالم نے اس انداز سے بیان کی وہ یہ ومن آیات، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے، تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور پھر تم انسان بن کر دنیا کے اندر پھیلتے چلے گئے. ومن آیات ہی، اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے ہی نفسوں میں سے جوڑے بنائے. اب اگر آپ غور کریں تو جو پہلی آیت تھی یہ اس کو کمپلیمنٹ کرتی ہے، اس کو سپلیمنٹ کرتی، کہ وہ جو کہا تھا کہ بشر تنتشرون، کہ تم انسان بن کر پھیلتے چلے گئے، تو کیسے پھیلتے چلے گئے اس کو پروردگار عالم نے اس دوسری آیت کے اندر بیان کیا. خلقت، نسل آدم کا پھیلنا، کیسے پھیلنا وہ یہاں پر، کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے نفسوں میں سے جوڑے بنائے. کیوں بنائے؟ لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اس کے پاس سکون حاصل کرو. کتنے ایگری کرتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی ایک بھی نہیں کہہ رہا کہ میں ایگری کر دوں. یعنی جوان تو نہیں کہہ رہے، بزرگان بھی نہیں کہہ رہے. پروردگار عالم نے یہاں پر کہا لتسکنوا الیہا، یعنی لام جو یہاں پر بیان ہوا ہے وہ آبجیکٹو کے لیے، علت کے لیے، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اس کے پاس سکون حاصل کرو. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ دیکھیں یہ تو سارے کے ایک لطیف پیرائے میں گفتگو ہوتی ہے نا. سب سے زیادہ جو کامک بات ہو سکتی ہے وہ یہی مسئلہ ہوتا ہے فیملی لائف کے اندر. یہ جو میاں بیوی کی شادی کا مسئلہ ہے اس کے اندر سب سے کامک ایشو تو یہی بنتا ہے نا. پروردگار عالم کہہ رہا ہے لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اس کے پاس سکون حاصل کرو. سکون کون حاصل کرتا ہے؟ اب تھوڑا سا ہم لاجیکلی چلتے ہیں، یہ تو لطیف بات ہو گئی، اب لاجیکلی چلی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم کا ہمارے لیے فیصلہ یہ ہے، رولنگ یہ ہے کہ ہم نے اس کو بنایا تاکہ تم اس کے پاس سکون حاصل کرو. سکون سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ اضطراب. سکون کا اپوزٹ ہے اضطراب، ڈسٹربنس. یعنی اگر فرض کیجئے کہ گلاس ہے وہ آپ نے ٹیبل کے اوپر رکھا اور اس کو جھٹکا دے دیا، ٹٹ 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 ٹٹ، یہ اضطراب. آپ نے کہا اس کو روکو روکو نہیں تو ٹوٹ جائے گا. جیسے ہی آپ نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا وہ رک گیا. اب یہ سکون میں آ گیا. یعنی جو اس کے اندر ایک ٹربلنس تھی، ایک اس کے اندر جو موومنٹ تھی، جو یہ شیک کر رہا تھا، یہ ایک جگہ پر آ گیا، رک گیا، اس کے اندر سکون آ گیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم کی رولنگ یہ ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ اگر تم تنہا رہو گے تو مضطرب رہو گے. تمہارے اضطراب کو ختم کر کے سکون میں تبدیل کرنے کے لیے ہم نے تمہارا جوڑا فراہم کیا. یہ ہم کو سمجھ میں آیا کہ پروردگار عالم نے یہ کہا. اب دیکھیں اس کے اندر کوئی کہے کہ جناب اس کے بعد بھی مجھے تو سکون نہیں ملا. کوئی کہے، شکایت کرے کہ جناب آپ کہہ رہے تھے کہ خدا نے اس لیے جوڑا بنایا کہ سکون ملے، مجھے تو جوڑا حاصل کرنے کے بعد بھی سکون نہیں ملا. نہیں ملا. یہ کمپلین ہو سکتی ہے، یہ کمپلین ہو سکتی ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، جوڑا ملنے کے بعد سکون کا مل جانا ممکن ہے، تنہا زندگی میں سکون کا ملنا ناممکن ہے. قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ عین ممکن ہے کہ تم شادی کرو، شریک حیات کا غلط انتخاب کرو، تم اس کو صحیح طرح سے ٹریٹ نہ کرو، تم اس کا صحیح طرح سے دھیان نہ رکھو، یا وہ تمہارے ساتھ کوآپریٹ نہ کرے. ممکن ہے کہ تمہیں اس انداز کا سکون نہ ملے.
ہم نے جوڑا اس لیے نہیں بنایا تھا، لیکن عین ممکن ہے کہ تمہیں سکون نہ ملے، مگر یہ مطمئن رہو کہ اگر تم تنہا زندگی گزارو گے تو سکون کا کوئی امکان نہیں۔ اگر تم سمجھ رہے ہو کہ تنہا زندگی تمہیں سکون فراہم کر دے گی، نہ، تنہا زندگی تمہیں زندگی کے اندر سکون نہیں دلا سکے گی۔ میں نے بعض شادی کی محفلوں کے اندر، بعض نکاح کی تقریبات کے اندر ایک جملہ کہا تھا، میں آپ کے سامنے اس کو ریپیٹ کرتا ہوں۔ اگر کوئی اس دنیا میں تنہا رہنا چاہتا ہے تو وہ خدا کی توحید کو چیلنج کرتا ہے۔ تنہا ہونا صرف اس کے شایان نشان ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ ہم کلمے میں پڑھ رہے ہیں، وحدہ لا شریک لہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، وہ لا شریک ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے۔ یہ تنہائی اسی کو زیبا ہے۔ اگر کوئی اس دنیا میں تنہا رہنا چاہتا ہے، وہ کہے کہ نہیں میں اس سارے جھگڑے کے اندر پڑھنا ہی نہیں چاہتا، خاندان، شادی، یہ فیملی لائف مجھے یہ نہیں منگتا، اگر وہ یہ کہتا ہے، ان ادر ورڈز وہ خدا کی توحید کو چیلنج کر رہا ہے کہ ایک تو اکیلا ہے، ایک میں اکیلا ہوں۔ وہ اکیلا ہونا اس کی شان ہے، آپ کے نفسیاتی خلل کا اعلان ہے۔ اس بات کو میں سمجھانے کے لیے، یعنی ایسا نہیں کہ صرف میں خطابت کے زور پر آپ سے اس چیز کو منوانا چاہتا ہوں، خاص طور پہ میرے نوجوان دوست میرے مخاطب ہیں، اس بات کو سمجھیں۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ جناب کھانا خدا نے اس لیے بنایا کہ تاکہ آپ کو سکون ملے، غلط بات ہے۔ پروردگار نے اناج اس لیے اگایا کہ آپ کو سکون ملے، از اٹ رانگ؟ کیا یہ غلط بات ہے؟ اگر میں کہوں کہ خدا نے گندم اس لیے اگائی، خدا نے جو اس لیے اگائی، خدا نے چاول اس لیے اگایا، خدا نے گوشت اس لیے فراہم کیا، مٹن کا، بیف کا، چکن کا، تاکہ آپ کو سکون ملے۔ بھوک اضطراب ہے، انسان کے سروائیول کے لیے غذا کی ضرورت ہے، وہ اس کے بغیر سروائیو نہیں کر پائے گا۔ تو آپ نے کہا مجھے بھوک لگی، کچھ دو، یہ اضطراب ہے۔ آپ کو کھانا مل گیا، آپ نے کھایا، الحمدللہ، تو سکون ملا۔ تو پروردگار نے غذا اس لیے بنائی کہ آپ کو سکون ملے۔ ایک صاحب ڈاکٹر کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ غذا اس لیے بنائی کہ ہم کو سکون ملے، مجھے تو ڈائریا ہو گیا، میرا تو پیٹ خراب ہو گیا۔ اب ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ نے جو کھایا وہ کیا تھا؟ کہ جناب میں نے جو کھایا وہ یہ تھا۔ کہ دھویا تھا؟ کہا کہ نہیں۔ ہاتھ دھوئے تھے؟ نہیں۔ تو یاد رکھو کہ جس کو کھایا جاتا ہے کچھ اس کے ساتھ کیا جاتا ہے، کچھ اپنے ساتھ کیا جاتا ہے، پھر کھایا جاتا ہے۔ آپ اس غذا کو صحیح طرح سے ٹریٹ کریں۔ جن ہاتھوں سے اس کے ساتھ ٹریٹ کر رہے ہیں ان ہاتھوں کو پہلے کچھ پاک صاف کریں، پھر اس کے بعد یہ غذا آپ کے لیے مفید ہوگی۔ کوئی جرم اس کے اندر موجود ہے، کوئی بیکٹیریا اس کے اندر موجود ہے، اس کو ہٹائیں، کچھ اس کی ٹریننگ کریں، کچھ اپنی ٹریننگ کریں، پھر آپ ایک دوسرے کے لیے کمپیٹیبل بن جائیں گے۔ ہمیشہ کی جدائی بھی علاج نہیں ہے، جلد بازی بھی علاج نہیں ہے۔ میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے انصاف سے بتائیے، شادی کرنا بہت ضروری ہے، مگر شادی کی تیاری کرنا شادی سے بھی ضروری ہے۔ شادی کی تیاری میں صرف ہال کا انتظام کرنا کافی نہیں ہے، صرف انویٹیشن کارڈ دینا کافی نہیں ہے، صرف اس کے اندر جھوڑا لینا کافی نہیں ہے، صرف اس کے اندر زیور لینا کافی نہیں ہے، صرف اس کے اندر یہ طے کرنا کہ پہلی رات کو وہ کیا پہنے گا یا یہ کیا پہنے گی، فقط یہ کافی نہیں ہے۔ اس شادی کی تیاری میں اس جھوڑے سے، کاسمیٹک سے، بیوٹی پارلر سے، ہال سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس کو شوہر بننے کی تیاری کروائیے، اس کو بیوی بننے کی تیاری کروائیے۔ کہ مل کر جب زندگی گزارنی ہے تو خاندان کس کو کہتے ہیں؟ مل کر زندگی کیسے گزاری جاتی ہے؟ اگر ہم کم سے کم اپنے اسکولوں اور کالجوں کے اندر ان ٹاپکس کو مضمون بنا کر ڈسکس کریں، یقین کیجئے کہ لٹریچر اویلیبل ہے، اردو میں بھی اویلیبل ہے، انگریزی میں بھی اویلیبل ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں۔ میں اپنے نوجوان دوستوں کو خاص طور پر کہوں گا کہ وہ ڈاکٹر عابد زیدی صاحب کی ایک کتاب ہے، اس کا ضرور مطالعہ کریں۔ بچیوں سے بھی کہوں گا، بیٹیوں سے بھی کہوں گا، گھر کو جنت بنانے کے 14 نسخے، آپ ایک نشست میں اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اٹس اے ونڈرفل بک، بہت اچھی کتاب ہے، بہت اچھا بکلیٹ ہے، انفیکٹ بہت اچھی کتاب۔ کم سے کم یہ 14 نسخے گھر کو جنت بنانے کے، شوہر کو کیا کرنا ہے، بیوی کو کیا کرنا ہے، ساس کو کیا کرنا ہے، خوش دامن کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ اس کی ایک فہرست ہے، ایک چیک لسٹ ہے، بریف ایکسپلینیشن ہے، ایلوبریشن ہے، اس کو ضرور پڑھیں۔
میں مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اگر آپ اوور ایٹنگ کریں گے تو وہی کھانا کہ جس کو آپ نے صحیح ٹریٹ کیا ہوا وہ بھی آپ کے لیے نقصان دہ ہو جائے گا. اس میں اس کھانے کی غلطی نہیں ہے, پرابلم آپ کا اور میرا ہے, ہم اوور ایٹنگ کر رہے ہیں. وہ کھانا جو ہمارے لیے مفید ہو سکتا تھا وہ نقصان دہ ہو گیا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, ایکسپیکٹیشن زیادہ رکھنا کیا شادی کو کامیاب کرے گا؟ یعنی کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے, کئی مرتبہ تو نہیں, بعض اوقات, آج سے 20-25 سال پہلے جب کوئی مجھ سے کہتا تھا کہ مشورہ دیجئے ہماری شادی ہونے جا رہی, تو میں ان سے یہ کہتا تھا کہ مجھے تو خود مشورے کی ضرورت. لیکن اب ظاہر ہے کہ میں بھی 50 کا تقریباً ہونے والا ہوں, تو میں کم سے کم یہ مشورہ ضرور دوں گا. اگر کسی کی شادی ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے, میں یہ مشورہ ضرور دوں گا اس سکون کے لیے کہ جس کو قرآن مجید بیان کرتا ہے, minimize your expectations. اپنی ایکسپیکٹیشنز کو کم کریں. جو آپ کی ایکسپیکٹیشنز تھی نا شادی سے پہلے اپنی وائف کے حوالے سے, یا بیوی کو جو اپنے شوہر سے ایکسپیکٹیشن تھی, شادی کی پہلی رات 50% اس کے اندر کمی کر دیں, 50% اس کو ڈسکاؤنٹ دے دیں. اسی وقت آپ کی زندگی اچھی گزرے گی. اگر ایکسپیکٹیشنز کا ہمالیہ آپ نے اپنے سامنے کھڑا کر دیا تو پھر آپ مطمئن رہیے کہ یہ شادی نہیں چل پائے گی. ایک تو سلیکشن ٹھیک ہو, وہ سب اپنی جگہ پر, اگر ونس شادی ہو گئی اس کے ساتھ ہی ایکسپیکٹیشن کو 50% پر لے آئی. مثلا ایک صاحب ہیں کہ جنہوں نے تمثیلاً عرض کرتا ہوں کہ مجھ سے کہا میری بیوی کوآپریٹو نہیں ہے, میں نے تو خدا سے جناب خدیجہ جیسی بیوی مانگی تھی. کیا کہیں اس کو, میں نے خدا سے جناب خدیجہ جیسی بیوی مانگی تھی. آپ ایکسپیکٹیشن دیکھیں کہاں پر ہے. میں نے خدا سے جناب خدیجہ جیسی بیوی مانگی تھی, تو میں نے پیار سے اس سے کہا کہ ذرا آئینے میں دیکھ کر آؤ, تم مصطفیٰ جیسے ہو؟ تم کتنے مصطفیٰ جیسے ہو؟ تم کس منہ سے کہہ رہے ہو کہ میں نے پروردگار سے جناب خدیجہ جیسی بیوی مانگی تھی؟ آپ آئیڈیلائز کر رہے ہیں ہر چیز کو. وی آر ناٹ لیونگ ان این آئیڈیل ورلڈ. یہاں پر سب کچھ ویسا نہیں ہوگا کہ جس کو آپ آئیڈیل کہتے ہیں. اس آئیڈیل سے کلوز ہونے کی کوشش کریں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یقیناً ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ اپنے آپ کو ویسا بنانے کی کوشش کرو, مگر ہم جانتے ہیں وہ آئیڈیل ہیں, ہم ان سے قریب ہونے کی کوشش کریں گے. ہم ان جیسے تو کیا ہوں گے, ہم مرتضیٰ جیسے تو کیا ہوں گے, ہم کمبر کے پیروں کی خاک بن جائیں تو بھی ہمارے لیے بہت غنیمت ہے. ہم جانتے ہیں کہ ہماری نمازیں وہ نہیں ہیں کہ پیغمبر اکرم کا یہ وصی اور ولی برحق, وہ اگر رکوع کرتا ہے تو پروردگار آیت ولایت نازل کر دیتا ہے. ہمارا رکوع ویسا نہیں ہے. ہم جانتے ہیں کہ ہمارے روزے ویسے نہیں ہیں کہ ہم یہاں پر روزے رکھیں اور سورہ حل عطا نازل ہو جائے. ہم جانتے ہیں کہ ہماری زکوٰۃ ویسی نہیں ہے کہ جو رکوع کے ساتھ تواؤم ہو تو پھر اس کے بعد آیت ولایت آ جائے. ہم جانتے ہیں نہ ہماری نماز ویسی ہے, نہ ہمارا روزہ ویسا ہے, نہ ہمارا حج ویسا ہے, نہ ہماری عزاداری. ہاں ہمیں نماز پڑھنی ہے, ہمیں روزہ رکھنا ہے, ہمیں حج بھی کرنا ہے, ہمیں زکوٰۃ اور خمس بھی دینا ہے, یقیناً ہمیں غریب کو دینا ہے. مگر ہمارا غریب کو دینا یہ آیت تو نہیں نازل کر دے گا کہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا. ایکسپیکٹیشن کو کم کریں, ایکسپیکٹیشن کو کم کریں. میں عام طور پر کبھی بچیاں بھی پوچھتی ہیں تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ آپ کا شوہر آپ کو سوئٹزرلینڈ لے جائے گا ہنی مون کے لیے تو مری پر راضی ہو جائیں. آپ مری پر راضی ہو جائیں. آپ نہیں لے جائے گا سوئٹزرلینڈ, آپ مری پر راضی ہو جائیں. اگر آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ مری لے جائے گا تو آپ منوڑا پہ راضی ہو جائیں. اگر سوئٹزرلینڈ ذہن میں تھا مری پر راضی, مری ذہن میں تھا منوڑا پر راضی ہو جائے, منوڑا ذہن میں تھا تو آپ یہیں پہ جھیل پارک پر راضی ہو جائیں کہ وہاں پر کبھی کبھی جائیں گے. ٹھیک ہے, آپ 5 اسٹار ہوٹل کے اندر ایوری ویکینڈ جانے کا موڈ بنا کر بیٹھے تھے, لال قلعہ پر راضی ہو جائیں. لال قلعہ بھی اگر آپ کے ذہن میں تھا تو اس سے بھی کم پر آ جائیں. آخر میں گھر کے اندر ہی ٹیک اوے کچھ لے آئے گا, اس کے اوپر خوش ہو جائیں, وہ بھی کبھی کبھی. لمیٹیشنز ہیں جن کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے. اگر ایکسپیکٹیشنز کو اتنا بڑا کر دیا تو برادران عزیز پھر تو تکلفات ہی کے اندر زندگی گزر جائے گی. پھر اس کے بعد وہ کمپیٹیبلٹی, وہ سیکریفائس, وہ قربانی کہاں گیا؟ آپ ذرا دیکھیے پروردگار عالم ساتھ ہی کیا کہہ رہا ہے. آیت سنیے گا, وَمِنْ آیَاتِهِ, اللہ کی نشانیوں میں سے ہے, أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا, کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے نفسوں میں سے جوڑے بنائے. کیوں؟ آبجیکٹو یہ ہے, اس کو حاصل کرنے کے لیے ایفرٹ کرو دونوں, لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, تاکہ تم اس کے پاس سکون حاصل کرو. نہیں کرو گے یہ کام تم مضطرب ہی رہو گے, پھر تو تم پویلین کے اندر بیٹھے رہو. جو میدان میں آنا نہیں چاہتا
تو یاد رکھو کہ صرف آؤٹ ہونے کے خوف سے تم میدان میں نہیں آنا چاہتے، تو رن بھی وہی بناتا ہے کہ جو آؤٹ ہوتا ہے، چوکا بھی وہی لگاتا ہے، بیٹ بھی وہی ہوتا ہے، کبھی کیچ بھی دے دیتا ہے، کبھی اپش بھی کھیلتا ہے، وہ سب وہ کرتا ہے، مگر رن بھی وہی بناتا ہے۔ تم اگر اسٹیڈیم میں بیٹھ کے صرف تالیاں بجانا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر تم نے میدان سے فرار اختیار کیا، تو جاؤ، پھر ہم تم سے گفتگو نہیں کر رہے، ہم تو ان سے بات کر رہے ہیں کہ جو ہماری اس بات کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ ہم نے تمہیں بنایا، ایسا بنایا، ناقص بنایا، تمہارے اندر اضطراب ہے، چاہتے ہو سکون ملے تو اس میدان کے اندر تمہیں آنا پڑے گا، اس کے لیے تمہیں قربانی بھی دینی پڑے گی۔ ہم تمہیں منہ دکھائی کے لیے کیا دیں گے؟ تمہاری شادی کا پہلا تحفہ ہماری طرف سے کیا ہوگا؟ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، وہ خدا ہے کہ جو ان دونوں کے درمیان محبت بھی پیدا کرتا ہے، رحمت بھی پیدا کرتا ہے۔ اب آپ نے اندازہ کیا کہ بالکل جس طرح سے زمین کے اندر بیج ڈالتے ہو فصل بن جاتی ہے، بالکل اسی طرح تم شادی کرو، ہمارا تم سے یہ وعدہ ہے کہ ہم تمہیں محبت کا بیج فراہم کریں گے، ہم تمہیں رحمت کا بیج فراہم کریں گے۔ محبت باہمی ہوتی ہے، رحمت ون سائیڈڈ بھی ہوتی ہے، یاد رکھیے گا، محبت ٹو وے، یہاں سے بھی محبت اور وہاں سے بھی محبت، محبت دو طرفہ ہوتی ہے، یہاں سے بھی اور وہاں سے بھی، وہ اس سے محبت کرے، یہ اس سے محبت کرے۔ رحمت قربانی کا درس دیتی ہے، مرسی، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ صاحب فراش ہو گئے، اس کو قربانی دینی پڑتی ہے، کبھی اس کو ضرورت ہوتی ہے، یہ ڈپریشن میں ہے، اس کے لیے کچھ ایسی بات ہو گئی، شوہر قربانی دیتا ہے۔ رحمت کا تعلق، مرسی کا تعلق قربانی کے جذبے کے ساتھ ہے۔ محبت باہمی ہے، ابتدا میں تو جوش بھی ہے، سب کچھ ہے، آگے جا کر اس محبت میں کنسسٹنسی آئے، مگر وہ ٹو وے ہے۔ مگر زندگی کبھی اس کے ساتھ ایسی ہو جائے گی کہ یہ قابل رحم ہو جائے، کبھی اس کے ساتھ ایسی ہو جائے یہ قابل رحم ہے۔ کوئی دوسرا ان پر رحم کھائے یا نہ کھائے، یہ ایک دوسرے کے اوپر رحم کھانے کے لیے تیار ہو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، ہم نے، خدا نے ان کے درمیان مودت کو بھی رکھا، رحمت کو بھی رکھا۔ یہ دو آیتیں ہیں، اور ان دو آیتوں کے بعد سب سیکوینٹ آیتیں ہیں کہ جن کے اندر من آیات ہی کہہ کر پروردگار عالم نے اپنی ان نشانیوں کو فردر ایلوبریٹ کیا، وہ انشاءاللہ کل ڈسکس کریں گے۔ یہاں پر میں بات کو مکمل کرنے کے لیے منزل مصائب پر ایک آئیڈیل زوجہ، بے شک وہ بھی معصومہ نہیں ہے، کیا عجیب بات ہے، میں سیدہ عالم کا ذکر نہیں کر رہا، میں جناب زینب کبریٰ کا بھی ذکر نہیں کر رہا، میں ذکر کر رہا ہوں جناب رباب کا۔ دیکھیے امام حسین علیہ السلام کا یہ جملہ ہے، میں پسند کرتا ہوں کہ حجرہ ہو، ایسا گھر ہو کہ جس میں سکینہ جیسی بیٹی ہو، رباب جیسی بیوی۔ مجھے اس اظہار پر کوئی بات نہیں، یعنی امام حسین علیہ السلام سمجھانا چاہ رہے ہیں لتسکنوا الیہا، کیا مطلب ہے؟ میں پسند کرتا ہوں کہ گھر ایسا ہو کہ جس میں سکینہ جیسی بیٹی ہو، رباب جیسی زوجہ ہو، رباب جیسی بیوی ہو۔ میں ان پر اپنا مال خرچ کرتا ہوں، میں اپنا وقت ان پر صرف کرتا ہوں، مجھے اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت محسوس نہیں ہوتی۔ یہ کوئی جملہ ہے؟ واقعہ نہیں۔ اور اس جملے کو، وقت بہت کم ہے، بس 2 منٹ کے اندر بات کو مکمل کر رہا ہوں کہ اس حوالے کو کب یاد کروایا۔ ایک تو اس وقت کہ جب امام مظلوم نے صدا استغاثہ بلند کی، کیا کہا؟ هل من ناصر ینصرنا، هل من مغیث یغیثنا، هل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ۔ ہے کوئی مدد کرنے والا؟ حجت تمام کر رہے ہیں، ہے کوئی استغاثے پر لبیک کہنے والا؟ ہے کوئی حرم رسول سے دفاع کرنے والا؟ آپ کو معلوم ہے کہ اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا اور حسین آئے۔ علامہ اظہر حسن زیدی کہا کرتے تھے کہ پوچھا رباب کیا ہوا، اصغر مر گیا؟ کہا کہ نہیں والی، اصغر مرا نہیں، مگر آپ کا استغاثہ سن کر خود کو جھولے سے گرا دیا۔ کہ گویا اصغر یہ کہہ رہے ہیں کہ بابا آپ کا مجاہد باقی ہے، آپ نے کیوں اپنے آپ کو تنہا کہا؟ کہ لاؤ شاید میں اصغر کو پانی پلا کر لے آؤں۔ میں اس وقت جناب اصغر کی شہادت نہیں پڑھ رہا، مگر اتنا تو آپ کو معلوم ہے نا کہ اصغر کو لے کر گئے، پانی نہیں ملا، 3 بھال کے تیر سے اصغر کو سیراب کیے گئے، اور پھر اس کے بعد جب حسین مظلوم واپس آئے تو معلوم ہے کہ ماں اس امید پر مجھے دے گئی تھی بچہ کہ شاید پانی پلا کر لاؤں، تو کیسے بتاؤں کہ کیا ہوا؟ تو 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے، رضن بقضائک و تسلیما لامرک، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر آئے جناب رباب کے پاس، اور ابھی بچے کے بارے میں کوئی خبر نہیں دی، پہلے کہا بتاؤ رباب میں کون ہوں؟
کہا بتاؤ رباب میں کون؟ کہا آپ میرے آقا، میرے والی، میرے وارث۔ کہ رباب ایک بات بتاؤ کہ اگر کچھ کہوں صبر کرو گی؟ کہا کہ فرمائیے آقا فرمائیے۔ کہا اے رباب میں تیرے بچے کو پانی نہیں پلا سکا۔ ایکسپیکٹیشن تھی کہ شاید پانی ملے گا۔ کہا رباب میں تیرے بچے کو پانی نہیں پلا سکا، تیرا بچہ پیاسا ذبح ہو گیا۔ ایکسپیکٹیشن تھی کہ پانی پلائیں گے، نہیں پانی ملا، اظہار کر دیا۔ اور اب جناب رباب کا جملہ ہوا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ اس موقع پر بھی رباب نے جملہ ایسا کہا کہ حسین کے دل کے لیے ڈھارس بن گئی۔ جیسے ہی حسین نے علی اصغر کا چہرہ دکھایا، ماں نے دیکھا خون آلود وجود علی اصغر کو دیکھا، تو جناب رباب نے حسین سے کچھ نہیں کہا، ایک جملہ ایسا کہا کہ حسین کے لیے بھی تسلی کا باعث ہو گیا۔ یا بنیا مثلو کا یونہار، اے میرے لال کیا تیرے سن و سال کے بھی بچے ذبح کیے جاتے ہیں؟ یعنی جناب رباب حسین سے کہہ رہے ہیں والی آپ غم نہ کریں، آپ کا قصور تھوڑی ہے، یہ خود اتنے شقی اور بدبخت ہیں کہ جانوروں کے ساتھ بھی جو سلوک نہیں کیا جاتا انہوں نے وہ اصغر کے ساتھ سلوک کیا۔ الا لعنۃ اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ماہ رمضان کی عبادتوں کو قبول فرما، روزوں کو، تلاوت قرآن کو، نمازوں کو قبول فرما۔ مالک جو دعائیں پڑھ رہے ہیں انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد عطا فرما، جو صاحبان اولاد ہیں تربیت کی توفیق عطا فرما، جو اپنی اولاد کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں انہیں بہترین رشتے عطا فرما، جن گھروں میں ناراضی ہے، ناچاکی ہے، علی اور زہرا کے مقدس گھرانے کا واسطہ ان کی ناراضی کو الفت اور محبت سے تبدیل فرما، عزاداری کی حفاظت فرما، پاکستان کو استحکام عطا فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اعظم اللہ اجورنا وجورکم یا صاحب امر۔ السلام علیک یا مولا یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی کی ابو الفضل العباس ابن امیر المومنین جمیع شہداء کربلا واسران کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا مولا یا غریب الغربا، السلام علیک یا مولا یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا سلطان یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ الرضا، روحی و جسمی لک الفدا۔ السلام علیک یا فاطمہ معصومہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا مولانا یا صاحب عصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان۔ السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا کعبۃ الایمان، السلام علیک یا امام انس والجان، اجل اللہ تعالی فرجک وصال اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلوات اللہ۔